کا دن ہے جس دن کو آقا کائنات امام الانبیاء کی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا وصال با کمال ہوا، تو بطور حاضری ایک حدیث پاک جو عام سب نے سنی ہوئی ہے، آقا کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، سیدہ کائنات میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انہیں اپنے جسم کا حصہ قرار دے دیا۔ وہ سیدہ کائنات کا 3 رمضان مبارک کو وصال با کمال ہوا۔ اور دوسری بات، اس رمضان کی برکتیں دیکھیں، رحمتیں دیکھیں کہ جس بلڈنگ پر فرانس میں سرکاری سطح پر آقا کائنات امام الانبیاء کے حاکے بنا کے شائع کیے گئے، گستاخی کی گئی، آج اس بلڈنگ کو وہیں کے رہنے والوں نے نظر آتش کر دیا، اسے آگ لگا دی ہے، اور انہوں نے رہ کے غیر مسلموں نے یہ بتایا کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے، جس آقا کائنات کی گستاخی تم نے کی ہے، وہ چاہے کام کسی غازی سے لے یا ہم سے لے، وہ اپنے محبوب کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آج کا درس مسلم شریف امام مسلم علیہ الرحمہ کتاب الایمان میں سے ارکان اسلام میں سے حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری وہ ہیں جن جب آقا کائنات امام الانبیاء مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے گئے تو سب سے پہلے جن کے گھر میں قیام کیا وہ ابو ایوب انصاری تھے۔ اور ابو ایوب انصاری وہ ہیں جو ساری رات ادب مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے گزار دی۔ ان کا ایک نیچے حجرہ تھا اور ایک اوپر، اور آقا کائنات کو نیچے والا حجرہ دیا اس لیے کہ ملنے والوں نے آنا ہے، بار بار دقت پیش نہ آئے۔ تو جب رات ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی رات کو سوئے اوپر والے حجرہ میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات تو نیچے ہیں، ہم نے تو کتنی گستاخی کرتی، اور انہوں نے ساری رات کمرے کے درمیان کو چھوڑ کے اپنی 4 پائیوں کو چھوڑ کے ایک دیوار کے ساتھ لگ کے گزاری۔ اور وجہ کیا تھی؟ کوئی اور وجہ نہیں تھی، وجہ صرف اور صرف ادب مصطفیٰ۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال جاء رجل، ایک آدمی آقا کائنات امام الانبیاء کے پاس تشریف لائے، فقال دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ آقا کائنات امام الانبیاء کے پاس آ کے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں جو جہنم سے دور کر کے مجھے جنت کا راستہ دکھا۔ آقا کائنات امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ وتعطی الزکاۃ۔ آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا نماز قائم کر۔ آج ہمیں نماز کا جب بلاوا آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں وہ کام پڑا ہے، یہ کام پڑا ہے، وہ کام پڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز کو قائم کر، اور جو تجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گیا اسے ادا کر، وَتَصِلُ إِذَا رَحِمَكَ۔ اور آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ صلح رحمی کر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب راز کی بات پوچھتی ہیں معراج کی رات والی، تو سیدنا صدیق اکبر کہتی ہیں اے سیدہ کیا پوچھا؟ میں پوچھا کہ معراج کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دی۔ تو آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جو کہ کوئی 2 بندوں کے دل جوڑے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، فرمایا یہ تو بڑی خوشی والی بات، آپ کیوں رونے لگے؟ آپ نے فرمایا اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھو، ایک پہلو یہ ہے کہ جو توڑے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، جو جوڑے اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور جو توڑے اللہ اس پہ ناراض بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ ہم نے ایک پہلو کو دیکھا، ایک سمت کو دیکھا، جب بندہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے گا تو پھر ان کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔
صلح رحمی کرے گا تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، صلح رحمی کرے گا تو ان کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ محبت عقیدت کے ساتھ پیش آئے گا۔ فلما ادبر، یہ کہہ کے وہ آدمی لوٹا، یہ سن کے وہ آدمی لوٹا، یہ تعلیم حاصل کر کے وہ آدمی لوٹا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ۔ آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو میں نے باتیں اسے بتائی ہیں، اگر اس کو اس نے تھامے رکھا، اس پہ عمل کیا تو یہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک عبادت اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ہو، نمازوں کو ادا کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریق سے پیش آئے۔ یہی سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم روز مرہ آقا کائنات امام الانبیاء کے فرامین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی ہمیں آقا کائنات امام الانبیاء کے فرامین سے وہ چاشنی، وہ محبت ملے جو صحابہ لے کے اٹھتے تھے، بارگاہ رسالت سے لے کے اٹھتے تھے، اور میرے آقا کائنات امام الانبیاء کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ فرمان سنتے تھے، وہ اسلام سنتے تھے، تو مسجد نبوی سے باہر ہونے کی دیر تھی، صحابہ اپنے اوپر وہ اسلام کو نافذ کر لیتے تھے۔ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن نافذ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔